السلام علیکم ناظرین، افطار ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں. میں ہوں نورین شیخ. میں ہوں طالب محسن. آج کی ہماری ڈسکشن کا پوائنٹ ہے صبر اور شکر. رمضان ہمارے صبر اور شکر کی ہی تربیت ہمیں دیتا ہے، مگر آیا ہمیں معلوم ہے کہ صبر اور شکر کی حقیقت کیا ہے؟ جی طالب صاحب. دیکھیے قرآن مجید میں صبر کا لفظ آتا ہے اور ان اللہ مع الصابرین جیسی آیت قرآن مجید میں موجود ہے جی. کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر ہی وہ چیز ہے جس سے حقیقی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور دین میں جو آگے بڑھنے کا راستہ ہے وہ صبر کے بغیر آدمی اچیو نہیں کر سکتا. اللہ نے صبر سے مدد حاصل کرنے کو بھی کہا ہے، صبر اور نماز سے. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کو کہا ہے. تو صبر کی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی اہمیت ہے اور حیثیت ہے. طالب صاحب، صبر ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، مگر جس حقیقت سے ہم واقف ہیں تو ہم صبر کو لیتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے جبر، حالانکہ صبر کا مطلب ایک کیفیت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کا مطلب جبر تو نہیں ہے. جی جبر نہیں ہے، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں. دیکھیں اردو میں صبر کا لفظ جو ہے یا ہماری عام بول چال میں صبر کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی آدمی کسی تکلیف کے آنے پر چیختا چلاتا نہیں ہے، شور نہیں مچاتا، ضبط کرتا ہے جی. اور کمپوزڈ رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صبر کر رہا ہے. کمپوزڈ رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صبر کر رہا ہے. عربی زبان کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا لفظ اس سے زیادہ وسیع ہے. صبر کا بنیادی مطلب ہے ثابت قدمی، یعنی استقلال کے ساتھ اپنے پاؤں جما کر رکھنا، اور جس حق کو ہم نے اختیار کیا ہے، جس حق کو ہم نے سمجھا ہے، اس کی راہ میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے فورسی کرنا، اور اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس پر قائم رہنا. یہ جو دیکھیں کوئی بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کریں، آپ انجینئر بننے کا فیصلہ کریں، آپ شاعر بننے کا فیصلہ کریں، آپ آرٹسٹ بننے کا فیصلہ کریں، اسی طرح آپ اللہ کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کریں. بہت مرحلے آتے ہیں راستے میں. ہر فیصلے کے نتیجے میں مراحل پیش آتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، مصیبتیں بھی پیش آتی ہیں، یہاں تک کہ نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں. کئی دفعہ رستہ چھوڑنے کے کنارے پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، کہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ اب آگے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں اور ہم ایک بالکل توفیق ختم ہو گئی، بند گلی میں کھڑے ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو صبر یہ ہے کہ آپ ہر طرح کے حالات میں جس بات کو آپ نے حق سمجھا اپنے فیصلے پہ جمے رہیں، آپ اپنے فیصلے پہ جمے رہیں، اور جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ اپنے فیصلے پر قائم رہیں اور اپنی راہ کو کھوٹی نہ کریں. ہم صبر کو توکل بھی کہہ سکتے ہیں. صبر کے ساتھ توکل بھی ہے، صبر کے ساتھ شکر بھی ہے. توکل ہے تو صبر ہے، اس کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا. اگر خدا پر اعتماد نہیں ہے، خدا پر یقین نہیں ہے، خدا کو سہارا نہیں بنایا ہوا، فال بیک نہ ہو تو پھر صبر آپ کس کے لیے کریں گے؟ ظاہر ہے. تو صبر اس لیے کہ آپ نتیجے پہ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ اس پہ ثابت قدمی دکھا رہے ہیں نا، پریشانی کے باوجود. تو صبر اصل میں ایک کریکٹرسٹک ہے، ایک انسانی وصف ہے، انسانی اقدار میں سے ایک قدر ہے کہ جس کو ہمیں اختیار کرنے کو کہا. صبر بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، صبر بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، صبر بھی ایک رویہ ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں. دیکھیں صبر کے ساتھ ہم نے شکر کا لفظ یہاں رکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر شکر نہ ہو تو صبر پیدا نہیں ہو سکتا، اور اگر صبر نہ ہو تو شکر نہیں پیدا ہو سکتا. کمپلیمنٹ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو. صبر یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں ہم ان کے باوجود حق پر قائم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے، ہم جو دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے جو فیصلہ کیا کہ ہم خدا کے احکام کے مطابق چلیں گے، اس کے پیچھے ایک شکر کا جذبہ جو کھڑا ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو، اپنے مالک کو جانا، اس کی نعمتوں کو پایا، اس کی نعمتوں پر ہم ایک شکر گزار انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ شکر کا جذبہ ہے جو ہمیں خدا کی عبادت کی طرف راغب کرتا ہے، خدا کے حضور پیش ہونے پر راغب کرتا ہے، اور ہمیں اپنے خدا سے جوڑتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر یہ چیز موجود ہو تو پھر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے کہ جس خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جس خدا کے نام پر ہمیں زندگی حاصل ہے اور اس کی نعمتوں کی وجہ سے ہم آگے چل رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ وابستگی کو چھوڑ دیں مشکلات کی وجہ سے، اور اس کا حق ادا کرنے سے کنارہ کش ہو جائیں اس لیے کہ ہمیں کچھ مصائب پیش آ رہے ہیں. تو یہ وہاں سے پھر صبر کا مرحلہ آ جاتا ہے. تو صبر اور شکر ہماری زندگی کے دو مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزمائش کا قانون بنایا ہے، جس آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ہم صبر کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم شکر کی حالت میں ہوتے ہیں. ایک مرحلہ ہماری، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کبھی ہمیں صبر کی حالت میں ہونا چاہیے اور کبھی ہمیں شکر کی حالت میں ہونا چاہیے. یہ بات ہم ناشکری کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، ہم بے صبرے بھی ہوتے ہیں، ہم
بہت پریشان حال بھی ہوتے ہیں. کبھی ہم تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب ہے کہ لوگ منکر ہونے کی حالت تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اپنا اپنا ہر کسی کا اعتدال جو الگ ہے، کوئی پا سکتا ہے اور کوئی پانے کی کیفیت میں رہتا ہے، کوئی نہیں رہ سکتا. کوئی اپنے اوپر کام کرتا ہے، کوئی اپنے اوپر کام نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. تو زندگی کے جو مراحل ہیں کہ کبھی ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، مصیبتیں پیش آتی ہیں، تنگیاں پیش آتی ہیں، اور کبھی زیادہ ہی آ جاتی ہیں، جان مال صحت کے نقصان سے واسطہ پڑتا ہے. تو یہ وہ مرحلے ہیں جہاں ہمیں صبر کرنا ہے. ہم نے ہر حال میں خدا کی رضا پر شاکر رہنا ہے، خدا کے دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ہم نے اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنی. اور کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، آسانیاں حاصل ہوتی ہیں. کئی دن گزر جاتے ہیں کہ ہمیں روزانہ توفیق مل رہی ہے کہ ہم وقت پر اٹھ رہے ہیں، ہمیں روزانہ توفیق مل رہی ہے کہ ہم تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، ہمیں توفیق مل رہی ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. اسی طرح اللہ نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اچھا گھر دے دیا ہے، اچھے بچے دے دیے ہیں، اپنا اچھا لباس پہننے کو مل گیا ہے، اور دنیا کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. تو شکر کے مراحل بھی آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اس طرح نہیں بنائی کہ بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دونوں ہی مرحلوں سے گزرتے رہتے ہیں. اچھے حالات بھی آتے رہتے ہیں، برے حالات بھی آتے رہتے ہیں. طالب صاحب، ہم جب اردو میں صبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کو تنگی کے حوالے سے ہی کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو صبر کی جو کیفیت ہے، جہاں ہمیں فراوانی ہے، اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے. آپ نے بپھر نہیں جانا، اس پہ غلط طرف نہیں چل پڑنا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات اٹھائی. بات یہ ہے کہ جس طرح مشکلات ہمیں حق سے ہٹاتی ہیں، اسی طرح فراخی بھی ہمیں حق سے فراخی ویسے ہمیں بہت زیادہ غافل کرتی ہے، زیادہ غافل کرتی ہے. اس لیے کہ وہ لگتا ہے کہ فراخی ہمارے کسی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے، ہماری کسی چیز، ہماری کسی عبادت کا، کسی اچھے رویے کا انعام ہے ہمارے لیے، یا ہماری کمائی، ہماری صلاحیتیں ہیں، ہم کوالیفائی کرتے ہیں. تو یہ بھی غفلت پیدا کرتی ہے. دیکھیں، طرح طرح کے انسان ہیں اور طرح طرح کے مسائل ہیں اور طرح طرح کی رویے ہیں جو انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات خوشحالی، اچھے حالات کا پیدا ہونا بھی دین پر صبر اور استقامت کا تقاضا پیدا کر دیتا ہے کہ آپ نے اس دولت میں، اس نعمت میں الجھ نہیں جانا، اس کے ہو کر نہیں رہ جانا. آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ خدا کی بندگی پر کھڑے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کا دیا ہے، یہ اس کا دیا ہے، اور اس میں سے لوگوں تک بھی پہنچنا ہے. اور آپ نے حق کے راستے پر قائم رہنا ہے. آپ نے اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنی ہے اور دین کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے. تو بنیادی بات ہم نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ صبر ایک رویے کا نام ہے، ایک کریکٹرسٹک کا نام ہے، ایک انسانی وصف کا نام ہے جس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. طالب صاحب، مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو اللہ بہت فراوانی دیتا ہے، جب آپ کو علم بھی دے دیتا ہے، آپ کو بولنے کی طاقت بھی دیتا ہے، آپ کے وسائل بھی زیادہ کرتا ہے، اس وقت یہ ایک سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ اللہ آپ کو نمونہ بنانا چاہ رہا ہے تاکہ آپ کی آواز لوگوں تک بھی پہنچے. تو یہاں پہ زیادہ کمپوزڈ ہونے کا، زیادہ شکر کا اور زیادہ صبر کا مقام نہیں ہے. بالکل کہ آپ اس کو کھوٹا کریں گے تو آپ اس کو بہت زیادہ کھوٹا کر دیں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس رستے زیادہ ہیں، آپ کو گمراہ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. مگر اگر یہاں یہ سوچا جائے کہ اللہ مجھے یہاں پرومیننٹ کیوں کر رہا ہے کہ میں اس کی ذات سے، اس کے نام سے پہچانا چاہوں، میں دیندار ہونے کی حیثیت سے پہچانا چاہوں، اور یہاں مجھے اس حوالے سے لوگ فالو کریں. بالکل ٹھیک بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو بھی ہمیں حالت پیش آ رہی ہے، خواہ تنگی کی پیش آ رہی ہے، خواہ فراخی کی پیش آ رہی ہے، یہ دونوں حالتیں آزمائش کی حالتیں ہیں. ایک امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس امتحان میں کامیابی کیا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے خدا کے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہیں، کسی بھی صورت میں ہم اس سے منحرف نہ ہو. نہ کوئی تنگی ہمیں اس سے ہٹائے اور نہ کوئی فراخی ہمیں اس سے ہٹائے، نہ کوئی مشکل ہمیں اس سے ہٹائے اور نہ کوئی آسانی ہمیں اپنے اندر الجھا لے، اس لیے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر مشکلات پیدا کرتی ہیں. مجھے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم کسی پہ بے صبرہ ہونے کا یا ناشکرہ ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہر شخص کا ہر جگہ پہ اپنے ایٹیٹیوڈ کے مطابق اعتدال الگ ہے. کوئی اگر فرض کریں کہ زیادہ آپ کو بے صبرہ سا لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس کی فزیکل حالت ہو، وہ اندر سے شکر کے مقام پہ کھڑا ہوا ہو. تو ہمیں کرٹیسائز میرا خیال ہے بہت لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ تمہیں اللہ نے اتنا نوازا اور تم ناشکرے ہو گئے ہو، یا ہمیں کئی دفعہ بہت دینے والے جیسے لگتے ہیں کہ جی بہت ہی شکر گزار ہیں، مگر وہ شکر گزاری کے مقام پہ نہیں ہوتے، وہ دکھاوے کے مقام پہ ہوتے ہیں. دیکھیں، ہم کسی کے باطن کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ جانتا ہے. ہمیں جو ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے اس پر ہمارا کام کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی غلط چیز نظر آتی ہے
تو ہم اس کو بہتر یہ ہے کہ الگ بیٹھ کے میرا خیال ہے کرٹیسائز کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ہمیں صبر استعمال کرنا چاہیے. طالب صاحب کانورسیشن ہماری جاری ہے مگر وقت ہوا ہے یہاں بریک کا. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.